جگ ہاری از نمرا اسرار ایپیسوڈ 16 ایک نیا امتحان۔ صفا زینب کو دیکھ پہچان گئی تھی اور بہت خوش بھی تھی۔ اسے زینب اپنی بھابھی کے روپ میں بہت پسند آئی تھی۔ عباس مینشن پہنچنے پر حیدر کے گھر والوں نے زینب کا پرتپاک استقبال کیا تھا اور زینب جان گئی تھی کہ وہ سچ نہیں جانتے، لیکن وہ اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی حیدر اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ چند ایک رسموں کے بعد ثانیہ بھابھی زینب کو حیدر کے کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیڈ رکھا گیا تھا اور بیڈ سائڈ ٹیبلز، گرز کی ہر چیز گلاب کی پتیوں سے سجائی گئی تھی۔ ایئر فریشنرز اور گلاب کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ ثانیہ بھابھی نے اسے بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی تو کب سے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کرتی زینب نے ثانیہ بھابھی کے ساتھ کھڑے اس 4-5 سال کی نیلی آنکھوں والے بچے کو دیکھا جس کے نقوش حیدر سے ملتے تھے، اور آج اس نے ڈریسنگ بھی بالکل حیدر جیسی کر رکھی تھی۔ "ہو از شی؟" حیدر نے پوچھا تو ثانیہ بھابھی نے مسکرا کر بتایا، "شی از یور چچی۔ آئی نو دیٹ، آئی ایم آسکنگ ہو از شی۔" احد نے ماں کو خاموشگی نظروں سے گھورتے ہوئے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ ثانیہ بھابھی کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ زینب اس کا سوال سمجھ گئی تھی۔ "آئی ایم زینب۔" زینب نے اپنا تعارف خود کراتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ "آئی ایم احد سعید عباس۔" احد نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ پاکٹ سے نکال مصافحہ کیا تھا۔ زینب کو حیرت ہوئی تھی اس کے انداز پر۔ 5 سال کا یہ چھوٹا سا بچہ تو ہرگز نہ لگتا تھا، لیکن ہوٹل وینیو میں اسٹیج پر جو لیڈیز تھیں آپ کے ساتھ، وہ تو آپ کو زینی کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس نے واپس اپنا ہاتھ جیب میں رکھ سوال کیا تھا۔ "وہ سب میری فرینڈز ہیں اور مجھے زینی ہی کہہ کر بلاتی ہیں۔" زینب نے اس کا اشارہ سمجھ کے جواب دیا۔ "اوکے۔" اس نے سر کو خم کر کے جنبش دی۔ "ول یو بی مائی فرینڈ مسز زینب حیدر عباس؟" اس نے بڑی شائستگی سے پوچھا۔ "یس۔" زینب نے فوراً حامی بھری۔ یہ بچہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ "اٹس این آنر فار می۔" وہ یکدم ہی خوش ہوتے ہوئے بولا۔ "تھینکس۔" ایک گہری مسکراہٹ نے زینب کے لبوں کا احاطہ کیا۔ "اب آپ آرام کریں زینی، میں آپ سے کل ملوں گا۔" وہ دوستانہ انداز میں گویا تھا۔ "احد بڑی ہیں آپ سے، زینب چچی کہیں گے آپ۔" ثانیہ بھابھی نے فوراً سے پہلے اسے ٹوکا۔ "شی از ناٹ مائی چچی، شی از مائی فرینڈ، اینڈ بائی دا وے آل آف ہر فرینڈز کالڈ ہر زینی، سو وائی آئی ایم ناٹ۔" وہ ماں کو دلیل دے رہا تھا۔ اس سے پہلے ثانیہ بھابھی اسے کچھ اور کہتی، زینب بول پڑی۔ "بھابھی اٹس اوکے، آرام کرو۔" ثانیہ بھابھی محبت سے کہتی کمرے سے چلی گئی اور اب تک اس بچے کے انداز کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہوئے تھے۔ اسے نیند نے آ گھیرا تھا۔ وہ وہیں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر سو گئی، بنا یہ جانے اسے آج نیند کی گولیوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آج نیند اس پر خود مہربان ہو گئی تھی۔ اس نے رات دیر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ خوشبو سے مہکتے کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ پہلی نظر اس صنف نازک پر پڑی۔ وہ عروسی لباس میں بستر پر گٹھری بنے سو رہی تھی۔ اسے شاید سردی لگ رہی تھی۔ حیدر نے اپنے پیچھے آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ ڈرار سے اے سی کا ریموٹ نکال کر ٹمپریچر کم کیا۔ زینب کے پیروں کے نیچے سے کمفرٹر نکال کر اس کے کندھوں تک برابر کرتے وہ سیدھا ہوا۔ کچھ پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے لباس میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اب ٹراؤزر اور لوز شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے کمرے کی مین لائٹ بند کی اور ڈم لائٹ آن کرتے وہ اس کے پہلو میں آ کے نیم دراز ہو گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ فرصت سے اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ گال کے نیچے تھا۔ چہرے پر دنیا جہاں کا چین و سکون اتر آیا تھا۔ اسے اتنی گہری نیند سوتے دیکھ یہ چین و سکون حیدر کے دل میں بھی اتر رہا تھا۔ ایک عہد پورا ہوا تھا، عزت دینے کا، لیکن ابھی بہت سے عہد باقی تھے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کتنی دیر رات تک اسے دیکھتا رہا اور کب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئی تھی، بند ہو گئی تھی۔ آج وہ معمول سے ہٹ کر کافی دیر سے اٹھی تھی۔ اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی تھی اور کچھ ہی دیر کی کوشش کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر دیکھ پوری طرح کھل گئی تھی اور ذہن ایک جھماکے کے ساتھ بیدار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے برابر میں لیٹا تھا، اسی کی طرف کروٹ کیے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ماتھے پر اس کے بھورے بال بکھرے تھے۔ چہرہ پردوں سے ہلکی ہلکی آتی روشنی سے چمک رہا تھا۔ زینب کو آہستہ آہستہ سب یاد آ گیا تھا۔
لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آئے، اسے تو سلیپنگ پلز کے بغیر کبھی اتنی گہری نیند نہیں آئی تھی، اور اسے اچھے سے یاد کا کل اس نے سلیپنگ پلز نہیں لی تھی، تو پھر کیسے؟ وہ اتنی بے فکری کی نیند اس ملنے والی عزت کی وجہ سے سوئی تھی، جو حیدر کی وجہ سے اسے ملی تھی، لیکن یہ بات اس کے شعور میں نہیں تھی۔ سوچوں میں گری وہ کمفرٹر خود سے ہٹاتی بستر سے اٹھی تھی، اور اپنا عکس سامنے رکھی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ اس قدر بھاری لباس اور جیولری میں سو گئی تھی، وہ یقین نہ کر پائی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بڑبڑائی۔ اسے اب نئی فکر لاحق ہو گئی تھی، اسے کپڑے تبدیل کرنے تھے، پر وہ تو یہاں ایسے ہی آ گئی تھی، کپڑے تو سب اس کے گھر پر تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی حیدر کے وارڈروب کے جانب بڑھی تھی، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے وارڈروب کھولا تھا۔ ایک اور جھٹکا لگا تھا اسے۔ وارڈروب کے دائیں طرف اس کا سارا سامان موجود تھا، کپڑے، کتابیں، فائلز، ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر حیدر کو دیکھا تھا، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ یہ سب وہی لایا تھا، اور لا بھی کون سکتا تھا، اس نے سوچا تھا۔ کچھ دیر لگا کر اس نے ایک امبرائڈری والا ڈم یلو کلر کا سوٹ جس پر لال رنگ سے امبرائڈری ہوئی تھی منتخب کیا، اور شاور لینے چلی گئی۔ اس کے گیلے کالے بال کمر پر بکھرے تھے، دوپٹہ کندھے پر ڈالا تھا، اور وہ دائیں ہاتھ میں ٹاول لیے باتھ روم سے نکلی تھی، اور حیدر کو دیکھ ایک سیکنڈ کے لیے رکی، اور ہمیشہ کی طرح اگنور کرتی دروازے سے ہٹ گئی تھی۔ حیدر سامنے صوفے پر بیٹھا اسی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حیدر کی نظر اس پر پڑی تھی، اور کمر پر بکھرے اس کے سیاہ بالوں میں الجھ گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے سیاہ بالوں کو دیکھتا رہا، اور بامشکل سر جھٹکتا فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ زینب نے تولیے سے بال خشک کیے، اپنے سامان سے ہیئر برش نکالا، بالوں میں برش کیا، اور بال گیلے ہونے کی وجہ سے آدھے بالوں کو کیچر لگا کر سیٹ کر دیا۔ وہ اپنی کارروائی میں اتنی مصروف تھی حیدر کی موجودگی کو نوٹ ہی نہ کر سکی۔ حیدر نے ڈریسنگ پر چیک رکھا تو زینب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بات لے کر آ گیا تھا، سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا، آستینوں کے کف موڑے، گیلے بال ماتھے پر سجے تھے۔ وہ چہرے پر نرم تاثر لاتا اس سے کہہ رہا تھا، مہر ہے تمہارا۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا، اور چیک پر اماؤنٹ کے خانے میں موجود ہندسے دیکھ زینب کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ نکاح کے وقت مہر کیا بتایا گیا تھا اسے یاد نہ تھا۔ جتنے بڑے باپ کا وہ بیٹا تھا اور جتنا وہ بزنس چلا چکا تھا، اسے پتا تھا 1 کروڑ کی یہ رقم وہ دے سکتا تھا، لیکن زینب کو لگا اسے ذلیل کیا گیا ہے۔ اسے لگا ایک بار پھر حیدر نے اس کے منہ پر پیسے مارے ہیں۔ اس نے بھی وہی کیا جو اس دن کیا تھا، چیک پھاڑا اور وہیں رکھ دیا۔ حیدر جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، بال سیٹ کر رہا تھا، جانتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ اس نے وارڈروب سے چیک بک نکال کر ایک اور چیک بنایا، اب کہ زینب کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے کہا، میں دے سکتا ہوں تو دے رہا ہوں، لیکن میں نہیں لے سکتی۔ زینب نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا، حق مہر ہے تمہارا۔ وہ صبح سے ہی نرمی سے بات کر رہا تھا، میں نہ کوئی حق لینے کی روادار ہوں نہ ہی دینے کی، میں نے تمہیں اپنے تمام حق معاف کیے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہتے جیسے بات ہی ختم کی تھی۔ حیدر اس کی آخری بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی مہم سا مسکرا دیا۔ میں اپنے حق معاف کر سکتا ہوں، تمہارے نہیں۔ تم معاف کرنا چاہو تب بھی نہیں۔ وہ اس پر آنکھیں گاڑے کہہ رہا تھا، دے کے تو میں رہوں گا، ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح۔ اب کی بار اس نے چیک کے ٹکڑے خود کرتے پورے اسرار لہجے میں کہا تھا۔ زینب کے دل میں آیا پوچھے کیسے، لیکن پھر یہ سوچ کے چپ ہو گئی، دے گا تو تب ہی نا جب میں لوں گی، اور جب میں لوں گی ہی نہیں تو؟ زینب نے سر پر دوپٹہ لیا اور حیدر کو دیکھ چکی تھی، وہ مسلسل اس کے بالوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر کتاب کھول کر بیٹھ گئی جو اس نے کچھ دیر پہلے نکالی تھی۔ حیدر نے اس کے ہاتھ سے کتاب جھپٹنے کے انداز میں بیڈ پر پٹکی، اس کی کلائی پکڑتے اپنے پیچھے گھسیٹا۔ زینب ایک دم بخلا گئی تھی، وہ تیز تیز چلتا اسے باہر لیے آیا تھا۔ زینب نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن سامنے سے آتی ثانیہ بھابی کو دیکھ کر رک گئی۔ اٹھ گئے تم دونوں؟ میں تم دونوں کو ہی بلانے آ رہی تھی، ناشتے کے لیے۔ ثانیہ بھابی کی چلتی زبان ان دونوں کے ہاتھ دیکھ کر رکی تھی۔ زینب نے ان کی آنکھوں کا ارتکاز کرتے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو حیدر کی گرفت میں تھا، اور پھر حیدر کو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ زینب کا دل چاہا اس کا قتل کر دے۔ آ جاؤ، وہ مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش میں بولی تھی، اور ان کے آگے آگے ہی کچھ فاصلہ رکھے چل رہی تھی۔ زینب نے ناچار اپنے ہاتھ کو
اس کی گرفت میں ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں آتے ہی زینب نے دیکھا سب کے چہروں پر خوشی تھی اور سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زینب کو حیرت ہوئی، کیا اتنی بڑی محفل میں کوئی نہیں تھا انہیں بتانے کے لیے وہ کس کو بہو بنا کر لے کر آئے ہیں؟ اور حیدر، اس کا کیا مقصد ہے مجھے یہاں لانے کے پیچھے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جب حیدر نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کی آفر کی۔ زینب بیٹھ تو گئی اور وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ حیدر نے آج بھی اسے خود سرو کیا تھا۔ زینب سب کی مسکراتی نظریں بآسانی خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے حیدر پر اب نئے سرے سے غصہ آ رہا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی یہ دکھاوا کرنے کی؟ دکھاوا؟ وہ اس لفظ پر رکی۔ وہ دکھاوا کر رہا تھا؟ نہیں، وہ دکھاوا نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو جب کوئی نہیں ہوتا تھا تب بھی یہی کرتا تھا۔ جب حیدر کے دفاع میں اس کے دل نے اس کے اعتراضات کو رد کیا تو اس نے سر جھٹک دیا۔ مطلب وہ اس بارے میں کچھ اچھا سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شام ہوئی تو ایک بار پھر محفل سجی۔ وہ ایک بار پھر دلہن بنی۔ بیبی پنک کلر کی میکسی جس پر سلور رنگ کا کام ہوا تھا، اس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ طے کرنا مشکل تھا اس کا حسین کل اس شوق رنگ میں زیادہ اٹھ رہا تھا یا آج اس ہلکے رنگ میں۔ وہ سٹیج پر بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد لڑکیوں کا ہجوم لگا تھا، جن میں رانیہ اور نور بھی شامل تھی۔ ایک بار پھر لوگوں سے وینیو بھرا پڑا تھا، لیکن اس بار بم کسی اور پر گرنا تھا جو اس محفل میں موجود تھا اور خوش تھا، اور آج اس کی خوشی ہوا ہونی تھی۔ عاشی! عباس عالم نے زینب کے پاس بیٹھی عائشہ کو آواز لگا کر اپنے پاس بلایا۔ جی بابا آئی، عائشہ کہتے ساتھ اپنا گلابی رنگ کا فراک جس پر گولڈن کام جگہ جگہ ہوا تھا سنبھالتی ہوئی سٹیج سے اتر کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ بیٹا آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ تحمید باندھ رہے تھے۔ جی کہیے۔ اس نے تمام تر توجہ ان کی طرف ملبوس کی۔ ہمارے 3 بچوں کا فرض تو ہم نے ادا کر دیا، اب آپ کا بھی فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ایک پرپوزل آیا اور ہمیں بہت پسند ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آگے بات بڑھائیں۔ وہ اس سے اس کی رضامندی مانگ رہے تھے۔ عائشہ انہیں منع نہیں کر سکتی تھی، وہ احسان فراموش نہیں تھی، لیکن اس لمحے اسے بے تحاشا رونا آیا تھا۔ وہ جو نہیں کرنا چاہتی تھی پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے وہی کرنا پڑتا تھا۔ جیسے آپ بہتر سمجھے بابا۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ وہ اطمینان کرنا چاہتے تھے۔ جی، اس نے مصنوعی مسکان لبوں پر سجائی۔ ان سے ملو، یہ ہے علی احمد، حیدر کے دوست، پرپوزل انہی کی طرف سے آیا ہے، آپ دونوں بات کریں۔ آئی ول جوائن یو لیٹر۔ عباس عالم نے عائشہ کے پیچھے کھڑے علی سے اس کا تعارف کروایا اور اپنے کسی کولیگ کے بلانے پر وہ ان سے ایکسکیوز کرتے چلے گئے۔ آپ؟ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، جس نے بلیک رنگ کی ٹی شرٹ پر گرینش رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ آج ان دوستوں کی تھیم یہی تھی اور وہ سب اسی لباس میں ملبوس تھے۔ جی بالکل، میں۔ اس نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور مسکرایا۔ میں۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی اور تیزی سے وینیو سے باہر کے لیے نکل گئی۔ علی کو سمجھ نہ آیا ہوا کیا ہے، وہ پریشان سا اس کے پیچھے لپکا۔ آشی! وہ سنسان سڑک دیکھ پکارا تھا۔ عائشہ نام ہے میرا، وہ برخلاف غصے سے دھاڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی؟ ماتھے پر شکنیں ابری تھی، دل ہی دل میں وہ یہ سوچ مسکرایا تھا، اسے معلوم تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو میں اب بتا رہی ہوں، مجھے آپ سے یا کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ وہ بیچ میں ہی بول پڑا۔ میری مرضی، اس نے زور دیا تھا اپنے لفظوں پر۔ اب آپ جا کر انکار کر دے عباس بابا کو، وہ حکم دے رہی تھی۔ علی نے گردن نفی میں ہلائی تو عائشہ نے اپنے غصے پر ضبط کرتے پوچھا، کیوں؟ میری مرضی، وہ کہتے ساتھ مسکرایا تھا، کمینگی سے۔ کم از کم عائشہ کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ ہر وقت مذاق، ہر وقت مذاق۔ آپ نے زندگی کو مذاق سمجھ رکھا ہے، کوئی کھیل تماشا ہے یہ سب آپ کے لیے؟ آپ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے۔ جا کے کہہ دیا عائشہ سے شادی کرنی ہے، مجھ سے پوچھا آپ نے میں کیا چاہتی ہوں؟ نہیں نا، لیکن میں بتا دیتی ہوں، میں آپ جیسے غیر سنجیدہ غیر ذمہ دار آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ میں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کے آنسو علی کو چپ کرا گئے تھے۔ اس کی کلائی اور بستر خون سے تر تھے، اس کے اپنے خون سے تر۔ وہ جب اس کو پکارتے اس کے کمرے تک آیا تو ایک شدید خوف کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اسے سمجھنے میں بس کچھ وقت ہی لگا تھا، اور پھر جیسے وہ محبت نامی جذبے سے اتنی نفرت کرنا چاہتا تھا کہ
اس کی یہ نفرت محبت کو جھلسا دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن وہ ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ کائنات کی ہر شے اپنے مدار میں گھومتی ہے، اور جب کوئی شے اپنے مدار سے نکل جائے تو صرف تباہیاں ہی اس کا مقدر بنتی ہیں۔ وہ محبت کرتے کرتے اس کے مدار سے نکل گئی تھی، تو کیوں تباہی اس کا مقدر نہیں بنتی؟ مانا کہ محبت کا غم روح کو وہ اذیت دیتا ہے جو کوئی اور جذبہ نہیں دیتا۔ لیکن یہ اتنی بھی ناقابل برداشت نہیں ہے کہ ہم خود کو نہ زمین کا چھوڑیں نہ آسمان کا۔ یہ ڈریسنگ روم تھا۔ حاشر کو یہاں ایک بچہ یہ کہہ کر لایا تھا کہ کوئی اسے بلا رہا ہے، پر یہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اس بچے سے پوچھنے کے لیے جیسے ہی مڑا، پر وہ بچہ پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ اسے اپنے پیچھے چوڑیوں کی آواز سن کر ہلکا سا مڑا۔ وہ سامنے بیٹھی تھی، سفید رنگ کی چھوٹی قمیض زیب تن کیے، جس پر گولڈن گوٹے کا کام ہوا تھا جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، اور اس پر اس نے گھیرے دار پلازو پہنا ہوا تھا۔ سفید رنگ کا ہی دوپٹہ اس نے شانوں پر سلیقے سے سیٹ کیا تھا۔ ہاتھ میں موجود گولڈن اور سفید رنگ کی چوڑیاں موجود تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ حاشر نے نکلنے کی تھی، لیکن وہ پہلے ہی بول پڑی، میں نے ہی آپ کو بلایا ہے۔ جی۔ اسے ناچار رکنا پڑا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جواب سوچ سمجھ کر دیجیے گا، کیونکہ یہ پستول آٹومیٹک ہے اور نا لفظ سنتے ہی چل پڑتی ہے۔ اشل نے پستول ٹیبل کے اوپر رکھ کے حاشر سے کہا۔ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ حاشر کی حیرت بجا تھی۔ آپ مجھے پرپوز کر رہی ہیں؟ وہ بھی دھمکی دے کے۔ وہ سنبھل چکا تھا، ریلیکس سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یا ایگزیکٹلی، میں آپ کو دھمکی ہی دے رہی ہوں۔ اور جہاں تک رہی پرپوز کرنے کی بات، تو وہ میں کیوں کرنے لگی؟ میں تو آپ کے ہی بھلے کی بات کر رہی ہوں، اور اس میں میرا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ اس نے جاننا چاہا۔ آپ کو کوئی اپنی لڑکی دینے سے تو رہا، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ سوشل ورک میں ہی کر لوں۔ وہ مانو اس سے شادی نہیں کر رہی تھی، احسان عظیم کر رہی تھی۔ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا؟ مجھ سے شادی کی دو وجوہات ہیں آپ کے پاس۔ اول تو یہ، آپ کو اپنی جان عزیز ہے، اور دوسری یہ کہ میں ایک اچھی بیوی ثابت ہوں گی، کیونکہ مجھے اچھا پکانا آتا ہے اور اچھا صفایا کرنا آتا ہے۔ اس نے اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑے۔ صفایا؟ صفائی، حاشر نے توصیح کی۔ جی وہی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ زندگی میں پہلی بار میں ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جو گن پوائنٹ پر پروپوزل قبول کروا رہی ہے۔ وہ اس کے انداز سے مرعوب لگ رہا تھا۔ پہلی اور آخری بار ہے، اور اگر آپ کا جواب مثبت نہ ہوا تو آپ دنیا بھی آخری بار ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ بتا رہی تھی وہ علی کی ہی بہن ہے۔ وہ تو میں ہاں کروں یا نہ کروں دونوں صورتوں میں ہی آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ پھنس گیا تھا۔ ہاں کرتا تو علی مار دیتا، نہ کرتا تو یہ چڑیل مار دیتی۔ تو آپ بھائی سے کب بات کر رہے ہیں؟ ہماری شادی کی وہ ساری باتیں آج ہی فائنل کرنا چاہتی تھی۔ میں کیوں بات کروں گا؟ آپ خود ہی کریں۔ اس نے جان چھڑانی چاہی۔ میں اپنے بھائی سے ہی اپنے رشتے کی بات کرتی اچھی لگوں گی؟ اس نے سر پر ہاتھ مار کر اس کی عقل پر ماتم کیا۔ مجھے اس طرح پرپوز کرتے آپ اچھی لگ رہی تھی؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ یہ تو آپ بتائیں گے۔ وہ ڈرامائی انداز میں دوپٹہ منہ میں دماتی شرمائی تھی۔ حسین چڑیل، وہ بڑبڑایا، مسکرایا اور ڈریسنگ روم سے نکل گیا۔ وینیو سے واپسی پہ ایک عجیب سی خاموشی حائل تھی۔ سارے رستے، جہاں کل کا سفر ہنسی مذاق لطیفوں چھیڑ چھاڑ میں کٹا تھا، زینب کا آج وہیں بالکل خاموشی تھی۔ حیدر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی دیکھی تھی زینب نے۔ لمحے لگے تھے زینب کو جاننے میں، بات جو اب تک چھپی رہی تھی سب سے، اب کسی سے نہ چھپی تھی۔ وہ جوش اور خلوص کل تک تھا، زینب کے لیے آج معدوم ہو گیا تھا۔ ایک نیا امتحان تھا اس کے ضبط کا جو شروع ہونے کو تھا۔ لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی، حیدر ساتھ تھا اس کے ہر قدم پر۔ ایک کے پیچھے ایک شاندار گاڑیاں عباس مینشن کے پورچ میں داخل ہوئیں، اور اسی طرح سب ایک ایک کر کے ولیمے کی دلہن کو اکیلا چھوڑ اندر چلے گئے تھے، سوائے حیدر کے۔ حیدر اب بھی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا، اور پیچھے بیٹھی زینب اس کے منصوبے اب سمجھنے لگی تھی۔ کیوں اس نے شادی کی تھی؟ کیوں وہ اسے یہاں لے کے آیا تھا؟ زینب نے کھسک کے دروازے کا ہینڈل تھاما، لیکن اس سے پہلے وہ دروازہ کھول پاتی حیدر نے پہلے ہی کھول دیا۔ اب اپنی ہتھیلی آگے بڑھائے وہ اس کی مدد کے لیے کھڑا تھا۔ زینب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکا تھکا سا تاثر تھا۔ وہ پھر اس نے نظریں پھیر لی۔ اپنی میکسی کا گھیر اوپر اٹھاتی وہ باہر نکل آئی۔
حیدر نے آہستگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پینٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ گر جانے کے ڈر سے چھوٹے چھوٹے قدم لے رہی تھی اور حیدر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی حیدر نے وارڈروب سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے واپس آنے تک زینب اپنی جولری اتار چکی تھی اور اپنا سادہ سا کالے رنگ کا لباس ہاتھ میں لیے حیدر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو زینب چینج کرنے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو کمرے میں وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے دماغ میں اٹھتے سوالوں کو ایک طرف کرتی وہ بستر پر کمفرٹر تان کر سو گئی۔ رات کافی دیر سے وہ کمرے میں آیا تو زینب کو سوتا پایا۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا، اس لیے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اپنی سائڈ سنبھالتا وہ اسے آج پھر فرصت سے تک رہا تھا، جس کی نیندیں اڑاتی مزے سے سو رہی تھی۔ کہاں محترمہ کو نیند نہیں آتی تھی اور کہاں اب یہ میرے بستر پر بے فکری سے سو رہی ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے مہم سا مسکرایا۔ میں تمہاری زندگی سے سارے رت جگہ مٹا دوں گا۔ تمہیں اپنی پناہوں میں لیتے میں تمہارا غلاف بن جاؤں گا۔ تمہاری پاکیزگی پہ کسی کے کہے گندے جملوں کی گرد نہیں لگنے دوں گا۔ تمہیں میرا لباس بنایا گیا ہے، میں اس پر داغ نہیں لگنے دوں گا۔ رات کی یہ تاریکی، یہ خاموشی گواہ ہے، حیدر عباس اپنے وعدوں سے پھرنے والا نہیں ہے۔ میں تم سے کیا ہر وعدہ نبھاؤں گا۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے خالی تھی، جیسے نیند چرا لی ہو کسی حسین خواب کی تعبیر نے۔ جیسے وہ ان لمحوں کو کھونا نہ چاہتا، جو لمحے اس کے ساتھ تھے۔ جن لمحوں میں وہ اس کے ساتھ تھی، وہ اس کے علاوہ فی الوقت کچھ اور نہیں سوچنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ وہی کر رہا تھا جو اس کی چاہت تھی۔ اسے سوچ رہا تھا اور انہی لمحوں کے دامن میں اس کی محبت نے ایک اور دریچہ عبور کر لیا تھا۔ زینب کی محبت پانے کے لیے ابھی بہت سے دریچے عبور کرنے باقی تھے۔ اس بات کو کھلے آج 2 دن ہو گئے تھے اور ان 2 دنوں میں عباس مینشن میں وہی خاموشی چھائی تھی جس کا آغاز ولیمے کی واپسی کے روز سے ہوا تھا۔ ان 2 دنوں میں اگر زینب کی کسی سے بات ہوئی تھی تو وہ احد سعید عباس تھا، جس سے زینب کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے ٹوائز، اپنی اسکول بکس، ویڈیو گیمز اور اسی طرح کی کئی چیزیں زینب کو دکھانی تھی۔ وہ پرجوش انداز میں اس کے ساتھ چلتے چلتے اپنے نئے ویڈیو گیم کی خاصیت اور تفصیلات بتا رہا تھا، جسے زینب پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ کیچ می زینی، وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بھاگا۔ آہد، اس نے تقریباً آہد کے پیچھے لپکتے ہوئے آواز لگائی تھی، لیکن اسے دیر ہو گئی تھی، وہ منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ زینب پریشان سی کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سی جانب راہ لے، کیونکہ یہاں 2 رستے نکلتے تھے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے دائیں جانب اپنے قدم بڑھائے۔ یہاں ایک ہی صف میں کمروں کی قطاریں موجود تھیں، جن کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ حائل تھا۔ زینب ایک کے بعد ایک کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی اور بہت آہستہ سے پکار رہی تھی، لیکن آہت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی جو تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی؟ جانتے ہو کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں؟ بزنس میں کتنے لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جس لڑکی کو ہم خوشی خوشی بیاہ کر لائے تھے اس کا خون کیسا ہے۔ تم نے شادی کرنی تھی، اب کر لی، اسے چھوڑ دو۔ وہ غصے سے بھرے اسٹڈی میں حیدر سے مخاطب تھے۔ ان کے غصے کا گراف کہاں تک پہنچا ہوا تھا، زینب ان کی آواز میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ جو اگلی آواز زینب کی سماعتوں سے ٹکرائی وہ حیدر کی تھی۔ عباس صاحب کے برعکس اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی اطمینان تھے۔ عشق عقل کو مات دے دیتا ہے، اس میں خسارہ اور نفع نہیں دیکھا جاتا۔ میرے ساتھ اس کا رشتہ میری سانسوں کے ساتھ بندھا ہے۔ جس دن یہ سانسیں ٹوٹ گئی یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ میری موت کی دعا کریں۔ وہ جو گردن جھکائے انگلیوں کو مسلتی دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی، اس نے کرنٹ کھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ سامنے نہیں تھا، پر آواز تو اسی کی تھی، لیکن وہ کیا اور کیوں بول رہا تھا زینب کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے لگا حیدر عباس پاگل ہو گیا ہے، پہلے نکاح کیا، پھر اپنے گھر لے آیا اور اب یہ نیا قصہ شروع کر کے بیٹھ گیا ہے۔ حیدر، بکواس مت کرو مجھ سے، وہ تڑپے تھے، لیکن انہوں نے درستگی سے کہتے حیدر کو جھاڑا تھا۔ بکواس نہیں، سچ ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا کچھ تھا جو بار بار زینب کو ٹھٹکا رہا تھا اور عباس عالم کو بھی۔ وہ چپ سے اسے دیکھے گئے۔
جو گریش ڈنر سوٹ میں ملبوس دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ عباس عالم کی آج ایک ڈیل ڈن ہونی تھی جو ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، لیکن عین ٹائم پر مطلوبہ کمپنی کے اونر نے یہ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھنے پر انہوں نے بہت ہی چپتے لہجے میں عباس عالم سے ان کی بہو کا ذکر کیا۔ جن لفظوں میں کیا، عباس عالم اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکے اور آفس میں کتنے ہی امپلائیز سے ان کی منہ ماری ہو گئی۔ وہ وقت سے پہلے ہی گھر پہنچ گئے تھے اور حیدر کو کال کر کے سائٹ سے فوری گھر آنے کا کہا، اور اب وہ ان کے سامنے ہر سوال کا جواب لیے کھڑا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب کچھ آپ کی ہی اجازت سے ہوا ہے؟ عباس عالم کی گھوڑیوں سے ڈسٹرب ہوتے اس نے بنا سوچے کہا تھا۔ تم نے جھوٹ بول کے اجازت لی تھی، انہوں نے جیسے یاد کرا ہے۔ جھوٹ نہ بولتا تو آپ کرنے دیتے اس سے میری شادی؟ وہ جھوٹ بولنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ ہرگز نہیں، ان کا انداز قطعی تھا، اسی لیے بولا تھا۔ اس نے جتاتی نظر اپنے باپ پر ڈالی۔ تم نے شادی کر لی، ہم نے کرنے دی، تمہارا شوق پورا ہو گیا، اب اسے چھوڑ دو۔ وہ منانے لگے تھے، اسے لفظوں سے یہی لگتا تھا، لیکن آواز میں اس کی کوئی رمق نہیں تھی، کیونکہ وہ اسے شے نہیں دینا چاہتے تھے۔ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں کی تھی اس سے شادی، عشق پورا کرنے کے لیے کی تھی۔ زینب اب اس کے عجیب قسم کے اعترافات سے جھنجھلا رہی تھی۔ یا تو وہ پاگل تھا یا اپنے باپ کو بنا رہا تھا۔ محبوباؤں کے لیے بھی مرد اتنے پاگل نہیں ہوتے جتنے تم بیوی کے لیے ہو رہے ہو۔ زندگی میں پہلی بار ایسا مرد دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنی حیرت زیادہ دیر تک چھپا نہ سکے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم گھنٹوں یونیورسٹی کے باہر اپنی گرل فرینڈز کا تو انتظار کر سکتے ہیں، پر بیوی کا نہیں۔ بیوی دیر سے آئے تو ہم اسے جھڑکنے لگتے ہیں، جبکہ گرل فرینڈ کے دیر آنے پر ہمیں کتنا بھی گرا کیوں نہ گزرے، ہم اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتے، بلکہ اسے خوش کرنے کے لیے دنیا بھر کے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ پر بیوی کے لیے شوہروں کی جیب ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ بیوی کو ہمارا لباس بنایا گیا ہے، ہماری روح کا حصہ بنایا گیا ہے، لیکن اسے ہم صرف پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ حیدر بغیر حق کے کوئی کام نہیں کرتا، پر عشق ہو گیا تھا اس کی ذات سے، بغیر کسی حق کے تو اپنا بنا لیا۔ اب قیامت تک وہ صرف حیدر عباس کی ہے، صرف میری۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے پاگل ہوں؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں اس کے لیے بری طرح پاگل ہوں۔ I love her madly, sickly, crazily۔ اندر جہاں عباس عالم ششدر ہو گئے تھے تو باہر زینب کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، بلکہ اس کی تو دنیا ہی گھومنے لگی تھی۔ جب سے یہ شخص اس کی زندگی میں آیا تھا، اس نے گھومتے ہوئے سر کے ساتھ اپنے کمرے کی راہ لی۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی، حیدر کے کہے جملوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا اور کیوں، زینب کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں کی اس سے شادی، عشق پورا کرنے کے لیے کی ہے۔ اس کی آواز سماعتوں سے باہر تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ نے دلیل چاہی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، دلیل دی گئی، پر وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ وہ ناٹک کر رہا ہے، سب ڈرامہ ہے، تاکہ تاکہ وہ مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا سکے، اور جب میں یقین کر لوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تو وہ مجھے ایک جھٹکے سے زمین پر پٹک مجھے میری اوقات بتائے۔ ہاں، وہ یہی کرے گا، وہ یہی کر سکتا ہے اور یہی کر رہا ہے۔ زینب نے پورا پزل حل کر لیا تھا، ہر بات سمجھ میں آ گئی تھی اسے۔ جب ہی دروازہ کھولتے حیدر اندر آیا تھا اور بیڈ پر بیٹھی زینب کو دیکھا تھا، جو لون کے سمپل گرین سوٹ میں ملبوس تھی، لیکن چہرے پر گلابیاں بکھری تھیں۔ حیدر نے اس کے چہرے سے نظر تو ہٹا لی، پر وہ کیوں لال پیلی ہو رہی تھی وہ سوچنے لگا، اور ساتھ ہی اپنا کوٹ اتارتے صوفے پر ڈالا، کف موڑے اور صوفے پر بیٹھ کر وہ اپنے جوتے اتارنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تم نے مجھ سے اس طرح شادی کیوں کی ہے؟ زینب حیدر کے سر پر کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی۔ موزے اتارتے حیدر کا ہاتھ رکا۔ اس نے سیدھا ہوتے اپنے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا، جو آج واقعی بیوی لگ رہی تھی۔ شوہر کے گھر آتے ہی شروع ہو گئی۔ اچھا، کیوں کی ہے؟ وہ ریلیکس تھا، ایک ہاتھ صوفے پر پھیلائے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، اور ساتھ ہی زینب کی چپی ٹوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، تاکہ تم مجھے تکلیف پہنچا سکو۔ زینب نے اٹکتے ہوئے بات بدلی۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارے سنہرے اقوال سن لیے تھے۔ آخر کو یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، اور وہ ابھی اس پر کچھ واضح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب تک حیدر نے اس سے اس قسم کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ اوہ گریٹ، تم تو کافی ذہین ہو، حیدر نے تالی بجا کے زینب کو سراہا۔
مقصد صرف اسے تنگ کرنا تھا۔ مسٹر حیدر عباس، یہ مت بولنا، میں صرف اس رشتے سے بندھی ہوں۔ تم بھی ٹھیک اسی طرح اس رشتے سے بندھے ہو جیسے کہ میں۔ اسی لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ زینب سے شادی کر کے تم نے کوئی معرکہ حل کر لیا ہے۔ تم نے اپنے سر پر بلا خود بٹھائی ہے۔ زینب نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور کہا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم اس کی طرف بڑھائے اور زینب کے پاس جھکتے اس نے کہا، سر پر نہیں، دل کے تخت پر بٹھائی ہے۔ زینب نے اس کی اس حرکت پر بے اختیار پیچھے کی طرف 2 قدم لیے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آئے اور پھر ان کی جگہ غصے نے لے لی۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ کیسے بات نہیں کر سکتا؟ حیدر جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا، ایسے ہی جیسے تم کر رہے ہو۔ زینب چبا چبا کر بول رہی تھی۔ کیسے کر رہا ہوں؟ حیدر کی اداکاری عروج پر تھی۔ تم اتنے بھی ناسمجھ نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم مجھ سے فلرٹ نہیں کر سکتے، فلرٹی آدمی، زینب نے غصے سے کہا اور لقب بھی دے دیا۔ فلرٹ کون کر رہا ہے؟ میں تو اظہار محبت کر رہا ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اپنی سو کالڈ محبت تم اپنے تک ہی رکھو، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری اس جھوٹی محبت کے اظہار سن کر میں نابیناؤں کی طرح ایمان لے آؤں گی اور تمہارے آگے پیچھے چلی جاؤں گی؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب میرا دل تم جیسے کے لیے دھڑکنے لگے گا، وہ اعتماد سے بولی تھی۔ وہ دن ضرور آئے گا، وہ اس کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتا، یقین سے بولتا۔ زینب کے اندر سنسنی دوڑا گیا تھا۔ زینب اس کی بات سے زیادہ اس کے انداز سے، اور انداز سے زیادہ اس کی آنکھوں میں موجود آتش سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اور سیکنڈ ضائع کیے بغیر واک آؤٹ کر گئی۔ کمرے سے آ تو گئی تھی، پر اب وہ اکیلے ڈائننگ ہال میں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کوریڈور میں ہی کھڑی انگلیاں مروڑتی سوچ رہی تھی جائے یا نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے واپس کمرے میں ہی جانا ہے۔ وہ مڑی، سامنے وہ کھڑا تھا، دروازہ کھولتے تر و تازہ سا۔ وہ شاید باہر ہی نکل رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ عباس عالم نے ایک اچٹتی نگاہ ان پر ڈالی۔ زہرا بیگم نے کرسی پر ناگواری سے پہلو بدلا۔ سید عباس نے بھی باپ کی طرح ان پر ایک نظر ڈالی، لیکن یہ نظر نرم تاثر لیے تھی۔ ثانیہ بھابھی سے دیکھ مدھم سی مسکرائی۔ وہ اتنے دنوں میں ایسی کئی مسکراہٹوں کا تبادلہ کر چکی تھی، لیکن زینب کو مخاطب ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں اگر زینب کو دیکھ کے سچی خوشی کسی کے چہرے پر آئی تھی تو وہ آہت تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب معمول کی طرح اپنے کمروں میں جا گھسے۔ زینب نے روز کی طرح کپڑے چینج کیے اور بیڈ پر جا بیٹھی۔ کچھ دیر سوچنے کا شغل فرمایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد کسی آہٹ پر اس نے آنکھ کھولی تو سامنے اس کا چہرہ پایا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جھٹکے سے کمفرٹر خود سے ہٹاتی کھڑی ہو گئی۔ سونے کی کوشش، وہ معصومیت سے بولا۔ لیکن تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ وہ پریشان سی لگ رہی تھی۔ کیونکہ زندگی کے 27 سال میں یہی سویا ہوں، سو اس لیے آج بھی یہی سوؤں گا۔ اس نے کونے بیڈ کی سطح پر جمائے ہاتھ کی مدد سے سر کو اوپر کیا تھا۔ زینب اب اس کی بات پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ یہاں وہ صحیح تھا، جگہ اس کی تھی، زینب کی نہیں۔ اس نے چپ چاپ بیڈ سے اپنا تکیا اٹھایا اور کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ وہ اس سے پہلے گھورتا رہا، پھر ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، ایک نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ کون؟ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا، اب اس کا تعارف چاہ رہا تھا۔ کال چونکہ اسپیکر پر ڈالی گئی تھی، اسی لیے یہ آواز زینب کی سماعتوں سے بھی ٹکرائی تھی۔ وہ سیکنڈ ضائع ہونے سے پہلے ہی آواز پہچان گئی تھی۔ میں حیدر عباس بات کر رہا ہوں، رانیہ۔ اس نے زینب کو سنانے کے لیے رانیہ کا نام لیا۔ آپ؟ حیرت اور ناگواری اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ جی میں۔ اس کا جملہ ہونے سے پہلے ہی وہ پریشانی سے بولی تھی۔ زینب ٹھیک تو ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کی دوست بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل میں نے آپ کو کچھ بتانے کے لیے کال کی تھی۔ حیدر نے زینب کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جو ابھی تک دوسری طرف کروٹ کیے لیٹی تھی۔ سو نہیں رہی تھی اس کا تو پکا پتہ تھا، لیکن اٹھ کے کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے سوچا اور لب کاٹنے لگا۔ کہیں، وہ لٹ مار انداز میں بولی، مجھے یہ بتانا تھا کہ احمد نے میری مد، اور اس کے آگے حیدر کچھ بولتا، زینب تن فن کرتی اس کے پاس آئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل بیڈ پر اچھال دیا۔ تمہاری اس حرکت کا میں مقصد جان سکتی ہوں؟ وہ چیخی تھی۔
یہاں آ کے سو جاؤ۔ اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف اشارہ کیا اور پیروں پر کمفرٹر کو برابر کرنے لگا۔ زینب اپنا کیا سوال یکسر بھول گئی تھی۔ یہ تمہارا بیڈ ہے، تم ہی یہاں سو، وہ کہتے ساتھ آگے بڑھنے لگی تھی۔ ہاں تو تم بھی میری ہو، وہ بغیر کسی تعمل کے بولا۔ وہ رکی، پلٹ کر اسے دیکھا، ماتھے پر شکنوں کا جال تھا۔ پہلے باپ سے اول فول بک رہا تھا، پھر مجھ سے۔ پہلی دفعہ بکواس کی ہے اور اب یہ پھر شروع ہو گیا۔ کہیں یہ اس نے اپنی سوچوں پر بریک لگاتے ان کو الفاظ کی صورت میں حیدر کے آگے پیش کیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، نشہ وشا تو نہیں کر کے آئے؟ اس نے متلاشی نظروں سے حیدر سے دیکھتے پوچھا۔ اس کی بات سن اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ کر کے آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی خود ہی چڑھ جاتا ہے، اس نے کہتے ساتھ آنکھ دبائی۔ کوئی 100 نہیں بلکہ ان گنت گھٹیا لوگ مرے ہوں گے تب جا کے تم پیدا ہوئے ہوگے، وہ حقارت سے بولی۔ اگر تم چاہتی ہو میں مزید گھٹیا پن کا مظاہرہ نہ کروں تو یہاں آ کے سو جاؤ۔ اب کہ وہ سنجیدہ ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے گھورتی پوچھ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ تم نے میری بات سے انکار کیا تو میں رانیہ کو سب بتا دوں گا۔ وہ پھر دھمکیوں پہ آ گیا تھا۔ زینب کو اس کے رانیہ کے کال کرنے کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ اس نے کارپٹ سے اپنا تکیہ اٹھایا، بیڈ پر پٹکا اور حیدر کے مخالف سمت کروٹ لے کے لیٹ گئی۔ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ زیادہ دیر اپنی نفرت اس سے چھپا نہیں سکی، بنا پلٹے بولی۔ بیوہ پھر بھی میری ہی کہلاؤ گی؟ وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر بولا۔ زینب کو ستانے کے سارے حربے اس کے پاس موجود تھے۔ زینب کلس کر رہ گئی۔ مرنے کے بعد بھی اسے اس کی بیوہ ہونے کا اطمینان تھا۔ زینب نے اس کی کہی باتوں کو زور سے آنکھیں نیچے بڑی دقت سے ہضم کیا تھا اور ایک لمبی سانس اندر کھینچ کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ صبح سے ہی عباس مینشن میں ہر طرف گہما گہمی اور شور برپا تھا۔ کل تک پائی جانے والی خاموشی کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ وجہ کچھ ہی دیر میں زینب کے سمجھ میں آ گئی۔ عباس مینشن میں کسی مہمان کی آمد کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر وہ مہمان کون تھا زینب نہیں جانتی تھی۔ ثانیہ بھابی ملازم کو ہدایت دیتی کمرہ سیٹ کروا رہی تھی، اور پھر جب حیدر معمول سے ہٹ کے شام کی چائے کے لیے اس کو لان میں لے آیا تو گھر کے سب لوگ اس وقت یہیں موجود تھے۔ زینب کو دیکھ کر حیدر کے پیرنٹس کی مسکراہٹ معدوم ہوئی تھی۔ زینب سے ان کے تاثرات چھپے نہیں رہے تھے۔ حیدر نے اپنی فیملی کے بیچ بیٹھے مہمان سے زینب کا تعارف کروایا۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، عائشہ اصغر تھی، جسے زینب دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ زینب کو اچانک ہی یاد آیا تھا یہ وہی لڑکی ہے جو اسے ولیمے والے دن مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن تب زینب اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ زینب خوش دلی سے عائشہ سے ملی۔ حیدر اسے لیے وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گیا اور زینب خود کو ان سب کے دوران بہت مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ لان میں ان سب کے ساتھ بہت وقت گزارنے پر زینب کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ عائشہ کی شادی ہو رہی ہے، اور عباس مینشن اس کی مستقل رہائش گاہ نہیں تھی، لیکن چونکہ عباس عالم اسے اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے اس لیے اسے یہاں لے آئے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے شادی کی تیاریوں میں روانی آتی جا رہی تھی۔ گھر کے ہر فرد سے لے کر ملازموں تک سبھی مصروف تھے۔ اگر کسی کو فراغت حاصل تھی تو وہ زینب تھی، کیونکہ اسے شادی کی کسی بھی تیاری میں حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ اور جب زینب نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے خود کسی کام کا پوچھا تو زہرا بیگم نے سرد لہجے میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہیں خود کو اس سب میں تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ وہ اسے ہر چیز سے دور رکھ رہے تھے۔ البتہ زینب نے اس سے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا، کیونکہ حیدر کے گھر والوں کے جملے سرد تھے پر تلخ نہ تھے۔ زینب کی یہاں دو ہی لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ بندھا تھا، ایک تو احد سے اور ایک عائشہ سے۔ عائشہ نے کبھی بھی اس کو کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ زینب نے اسے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ زینب جو تھوڑا بہت اس شادی سے جڑی تھی وہ صرف عائشہ کی وجہ سے تھی۔ وہ جب بھی شاپنگ کر کے آتی اسے بلا کر اپنے سارے ڈریسز دکھاتی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی رائے بھی لیتی رہتی۔ عائشہ نے بیڈ پر مہرون رنگ کا جوڑا پھیلایا ہوا تھا جس پر گولڈن رنگ سے امبرائڈری ہوئی تھی، وہ یہ زینب کے لیے لے کر آئی تھی۔ کیسا لگا؟ بہت پیارا، وہ مسکرائی۔ یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، اس نے معطل کیا۔ لیکن میں یہ نہیں لے سکتی، زینب نے نرمی سے انکار کیا۔ پہلی بات تحفے کو انکار نہیں کرتے، دوسری بات اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی اس ڈریس میں دیکھ مجھ سے ناراض ہوگا کہ میں نے آپ کو کیوں دیا تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے یہ کہہ کر یہ ڈریس لیا تھا کہ میں اپنی دوست کے لیے لے رہی ہوں، اور تیسری بات آپ پہ یہ رنگ اچھا لگے گا۔
بلکہ بہت اچھا لگے گا کیونکہ یہ رنگ حیدر بھائی نے پسند کیا ہے، اور ویسے بھی کل کی بات کے لیے آپ کو ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی۔ کون سی کل کی بات؟ زینب نے اچھبنے سے پوچھا۔ عائشہ نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ وہ غلطی سے اسے کل کا حوالہ دے گئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ ٹال رہی تھی۔ میں یہ ڈریس اسے صورت قبول کروں گی اگر تم مجھے پوری بات پوری ایمانداری سے بتاؤ گی۔ وہ جاننا چاہتی تھی حیدر نے ایسا کیا کر دیا تھا اس کے لیے کہ اسے اس کی پسند کا رنگ پہننا چاہیے تھا۔ عائشہ نے کپڑے ایک سائڈ پر کرتے بیڈ پر جگہ بنائی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ کل حیدر کی تینوں پھوپھوں آئی تھیں، عباس بابا کی سسٹرز۔ وہ بات کو طویل دے رہی تھی۔ زینب نے اسے گھورا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر زینب اس شادی میں شریک ہوئی تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ ہم دنیا والوں کے تلخ جملے نہیں سن سکتے۔ عائشہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی اور بے معنی کرتی آخری فقرہ زینب سے چھپا گئی تھی۔ پھر اس کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ پھر حیدر بھائی نے کہا، آپ شریک ہو جائیں، ہم نہیں ہوں گے۔ ہم ہم تمہیں تو نہیں روک رہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو پھپھو وہاں آپ کے شوہر جائیں گے، آپ کو کیسا لگے گا؟ حیدر کے اس سوال پر پھپھو سٹ پٹائیں۔ اچھا نہیں لگے گا نا؟ تو جہاں میری بیوی کی عزت نہیں وہاں میں شرکت نہیں کروں گا، وہ حتمی انداز سے کہتا جانے کے لیے کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا تھا۔ ایک اور بات، اور اگر میرے اس عمل کا بدلہ کسی نے زینب کو تکلیف پہنچا کر لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو تلخ جملوں کی بارش کرنی ہے، گالیاں دینی ہے، کوسنا ہے، غرض کی کسی بھی صورت اپنا غصہ نکالنا ہے تو مجھ پر نکالے، کیونکہ اس سے شادی کرنے والا میں تھا، اسے آپ کی بہو بنانے والا میں تھا۔ وہ ایک پل کو رکا، اور جن کو لگتا ہے کہ ان کے چاند سے حیدر کو اس لڑکی نے اپنی اداؤں سے پھنسا لیا ہے صرف حیدر کی دولت کے لیے، تو میں بتاتا چلوں وہ لڑکی مجھ پر اور میری دولت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ سب چاہیں تو اس کی تصدیق ڈیڈ سے کر لیں یا میرے کسی بھی دوست سے کر سکتے ہیں۔ اس نے پھپھو کی بات کمرے کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی سن لی تھی، جو وہ اس کی ماں سے کہہ رہی تھی۔ اس نے جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ میں نے اسے دھمکا کر شادی کی تھی، اس نے راز فاش کر دیا۔ ان کی تینوں پھوپھیاں حیرت میں ڈوبی تھیں۔ البتہ یہ بم عباس عالم اور ان کی زوجہ پر پہلے بھی گر چکا تھا۔ ان کے تاثرات نارمل تھے، یا شاید وہ نارمل کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہاں بیٹھا ہر شخص اسے کیا کہہ سکتا تھا؟ سب خاموش ہو گئے تھے، جیسے کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہ ہو۔ زینب کو کسی نے تکلیف دی تو میں برداشت نہیں کروں گا، یہ بات ذہن نشین کر لے۔ آپ سب، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ زینب نے ساری بات بڑے غور سے سنی تھی، اور جیسے اسے احساس ہوا تھا کہ کوئی اسے کیوں نہیں جھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے اس کے آگے چٹکی بجاتے اسے ہوش میں لائی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ حیدر کا رویہ، اس کے الفاظ دن بدن زینب کے ذہن کے تاروں کو مزید الجھا رہے تھے، اور اگر صورتحال یہی رہتی تو ممکن تھا کہ سپارک ہو جائے۔ عائشہ بیڈ پر بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ جو جوش تھوڑی دیر پہلے تھا اب اس کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اب وہ پریشان لگ رہی تھی۔ زینب کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی عائشہ پہلے خوشی خوشی اسے سب چیزیں دکھاتی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اداس ہو جاتی۔ زینب نے ہمت کر کے آج پوچھ ہی لیا، کیا تم پریشان ہو؟ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے، اب بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ زینب نے اسے اپنے پاس بٹھا کر نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بیڈ شیٹ پر انگلی پھیرتی کھوئی کھوئی سی بولی۔ زینب کچھ دیر اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر اندازہ لگایا۔ علی پسند نہیں ہے تمہیں؟ نہیں۔ زینب کی بات سن بیڈ پر چلتی اس کی انگلی رکی۔ وہ ایک دم ہی بول پڑی، میرا مطلب ہے پتہ نہیں۔ عائشہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہی۔ مطلب پسند ہے؟ زینب نے اس کی بات سے یہی اخذ کیا۔ پتہ نہیں، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زینب کو وہ کنفیوز لگ رہی تھی۔ لیکن اب کرنا چاہتی ہو علی سے؟ زینب واضح جواب چاہتی تھی۔ ایک بار پھر پوچھنے لگی، پتہ نہیں، وہ مجھ سے بہت اپوزٹ ہے۔ مطلب میں ذرا سنجیدہ مزاج کی ہوں اور وہ کبھی سیریس ہی نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ کچھ جانتے ہیں میرے بارے میں۔ ایسے تو زینب کو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی قابل قبول وجہ نہ تھی۔ زینب! عائشہ کی بات میں خلل حیدر کی آواز نے ڈالا، جو اس کو مسلسل آوازیں دیے جا رہا تھا۔ میں ابھی آئی، تھوڑی دیر میں۔ زینب نے دانت بیچے مسکراتے ہوئے عائشہ سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچھ ہی فاصلے پر اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ زینب کو دیکھ کر اس نے آواز لگانے کے لیے اپنا کھولا ہوا منہ بند کیا تھا۔ کیا ہے؟ زینب سخت چڑی ہوئی لگ رہی تھی اس سے۔
یار ایک کام تھا تم سے، اس کا انداز فرینک تھا۔ یار وار نہیں ہوں میں تمہاری، وہ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ یار نہ بولوں تو زینو بولوں؟ وہ چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت سجائے بول رہا تھا۔ نہ یار، نہ ہی کچھ اور۔ اول تو تمہیں مجھے پکارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر پکار ہی رہے ہو تو مجھے میرے نام سے پکارو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی چلتے چلتے ہی اسے ہدایت دے رہی تھی۔ پہچان سے نہ بلاؤں؟ وہ ریلیکس سا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زینب کے چلتے قدم رکے، ماتھے پر چند نہ سمجھی کی لکیریں ابھری۔ پہچان؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ جانے حیدر؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کھڑا تھا۔ زینب کا دل کیا اس کا سر دیوار پر دے مارے، لیکن ضبط کر گئی۔ اپنے یہ تھرڈ کلاس رومانوی جملے تم کسی اور پر آزمانا، میرے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی کمرے کے اندر چلی گئی۔ سامنے صوفے پر علی بیٹھا تھا، اس کا حلیہ فارمل تھا، شاید وہ آفس سے ہی آ رہا تھا۔ زینب کو اندر آتے دیکھ اس نے کھڑے ہو کے سلام کیا تھا۔ زینب کو سمجھ نہیں آئی وہ آیا کیوں تھا، اس نے بے رخی سے جواب دی اور بیڈ کی پائنی پہ بیٹھ گئی۔ البتہ حیدر فریش ہونے باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ زینب کی بے رخی دیکھ پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، جو تمہارے دوست نے کیا ہے میرے ساتھ، اس کے بعد مجھے تم سے بہت عزت سے بات کرنی چاہیے، اس نے طنز کیا۔ وہ حیدر کا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ کیا کیا ہے حیدر نے؟ وہ فکر مند ہوا۔ اوہ کم آن، اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہارا بیسٹ فرینڈ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ زینب نے اس کی فکر کو محض ڈرامہ سمجھا تھا۔ مجھے واقعی نہیں پتا۔ آپ بتا دیں، وہ سعادت مندی سے بولا۔ تمہارے دوست نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، اس نے حیدر کا راز فاش کیا تھا۔ علی کو اب پوری بات سمجھ آئی تھی، ورنہ زینب کہاں حیدر سے شادی کرنے والی تھی۔ لیکن زینب نے کیوں اس سے شادی کی؟ علی نے یہ وجہ پوچھنا مناسب نہ سمجھی۔ حیدر کے اس عمل کے حوالے سے میں کچھ بھی نہیں جانتا بھابھی، پر اتنا جانتا ہوں وہ دل کی بات دل میں رکھنا جانتا ہے، اور وقت آنے پر دل والوں تک پہنچانا بھی جانتا ہے۔ وہ تحمل سے گویا ہوا۔ تم نہیں جانتے، پر میں اچھے سے جانتی ہوں تمہارے دوست نے صرف مجھ سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ وہ مجھے 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کر سکے، اور اس طرح اس کی انا کو تسکین مل جائے گی۔ وہ اپنا سارا لاوا لگتا تھا اس کے سامنے ہی نکالنے والی تھی۔ بھابھی، عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اور وہ کیا کسی کو ذلیل کریں گے؟ وہ عام سے انداز میں بولا تھا، لیکن زینب کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ تو کیا خدا نے بھی اسے ذلیل کیا تھا؟ مطلب میں ہی غلط ہوں، اسی لیے یہ ساری رسوائی میرے حصے میں آئی ہے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں خود کلام تھی، لیکن اس کی بات علی نے سن لی تھی اور وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بات کو غلط پیرائے میں لے رہی تھی۔ بات صحیح اور غلط کی تو ہے ہی نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے نقطۂ نظر میں صحیح ہوں گی، لیکن میرے نقطۂ نظر میں وہ غلط ہوں گی۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ صرف ہمدردی اور ترس کی وجہ سے ہیں، تو آپ کا نقطۂ نظر یہاں پر میرے لیے غلط ہے، کیونکہ ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ ہم آپ کی انفرادی حیثیت کو معاشرے میں قبول کرتے ہیں۔ ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھنا ہے بھابھی۔ بات حق اور سچ کی کہنی ہے، سچ کو حق کے بغیر بول کے کسی کے منہ پر جوتا نہیں مارنا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہمارے نبی ہوتے ہیں، اور جو یہ کوشش کرتے ہیں وہ ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاشرہ آپ کی سچ سے واقف نہیں تھا؟ یہ اس سچ سے تب بھی واقف تھا جب آپ نہیں تھیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، زینب کو دیکھا، وہ سر جھکائے اس کی بات سن رہی تھی، پر یہ سر علی کو جھکا ہوا اچھا نہیں لگا۔ وہ پھر اس سے گویا ہوا۔ ہمارے معاشرے نے خود کو خود ہی خدا سمجھ لیا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، اور کس کو کتنی سزا دینی ہے۔ سزا اور جزا کا تعلق تو اللہ ہی منتخب کرتا ہے، نہ کہ معاشرے میں بسنے والے لوگ۔ آپ کل بھی حق پر تھیں اور آج بھی حق پر ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی مرضی سے تو نہیں ہیں، تو پھر کس چیز کی شرم، کس چیز کا دکھ ہم اپنے سینے سے لگائے بیٹھے رہیں؟ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو میں اپنے لیے کسی کے منہ سے بکواس سننے کا روادار نہیں ہوں۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر بولنے لگا۔ زندگی ہمیں بہت کچھ دیتی ہے بھابھی، اور بہت کچھ لیتی بھی ہے۔ آپ کو اگر زندگی نے اب تک صرف دکھ اور غم دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب آپ کی باری ہے۔ آپ اس سے وہ سب خوشیاں لیں جس پر آپ کا حق ہے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ ساری گفتگو میں پہلی بار بولی تھی۔
ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے اختیار میں نہیں رکھا، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے۔ ان میں سے ایک خوش رہنا بھی ہے۔ خوشیاں ہر کسی کے در پر دستک دیتی ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اس کو مایوس کر کے لوٹا دیں یا ان کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں۔ اپنے غموں کو یہ بتا دیں کہ وہ آپ کی مسکراہٹ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ زینب نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑائی ضرور پر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ عائشہ پریشان ہے۔ اس نے موضوع بدلا۔ لڑکیاں کب پریشان نہیں ہوتی؟ وہ ہنسا۔ زینب نے اسے ایک آئی برو چکا کر سخت تاثر لیے دیکھا تھا، تو اس نے اپنا بیان یکدم ہی بدلا۔ یعنی کہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں نا، اس لیے اس نے تمہیں انکار کر دیا تھا اس شادی کے لیے، پھر بھی تم پیچھے نہیں ہٹے، کیوں؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ مجھے وہ ابھی پسند نہیں کرتی، لیکن ہم نے کون سا ایک دو دن ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے؟ بڑھاپے تک کا ساتھ ہے، جب تک وہ مجھے پسند کرنے لگے گی۔ اس جملے میں موجود یقین زینب کو اچھا بھی لگا اور عجیب بھی۔ وہ پہلے سے ہی اتنا شور تھا۔ عائشہ جو زینب کا موبائل جو اس کے کمرے میں ہی بھول آئی تھی اور اس پر رانیہ کی کال آ رہی تھی، اسی لیے زینب کو دینے چل پڑی، لیکن دروازے کی جھری سے علی کی شکل دیکھ کر وہیں رک گئی اور سب سن لیا۔ وہ اس کی اتنی کی گئی سیریس باتیں اگر اپنے کانوں سے سن اور آنکھوں سے اسے بولتا دیکھ نہ لیتی تو کبھی کبھی بھی کسی بھی قیمت پر یقین نہ کرتی۔ اور وہاں سے پلٹنے پر عائشہ نے اعتراف کیا تھا وہ باتیں اچھی کر سکتا تھا اگر کرنا چاہتا۔ اسے زینب کا حوصلہ دینا بھی اچھا لگا۔ وہ الگ تھا، ان میں شامل نہیں تھا جو زینب کے خلاف تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔